ڈاکٹر بابر اعوان صاحب کو مدعو کیا جناب ہمارے اسٹوڈیوز میں موجود ہیں، مشیر ہیں، وفاقی مشیر وزیر اعظم عمران خان صاحب کے، اور وفاقی وزیر بھی رہ چکے ہیں، اور اس کے علاوہ ہائی پروفائل ماہر قانون دان ہیں، سپریم کورٹ آف پاکستان میں پریکٹس، انٹرنیشنل لاء پہ گہری نظر، سب کچھ تو اس وقت آج ہمارے اسٹوڈیوز میں موجود ہیں۔ تو وقت ضائع کیے بغیر ہم انہیں سے گفتگو کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، آج اسلام آباد ہائی کورٹ سے شروع کرتے ہیں کیونکہ اہم ترین کیس تھا اور آج اپیلوں کی سماعت تھی۔ تو نواز شریف صاحب کے بارے میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایک آرڈر پاس کر دیا ہے اور انہیں موقع دیا ہے، ایک دفعہ اپورچونٹی دی ہے کہ آئیں کورٹ کے سامنے سرنڈر کریں، اور ورنہ پھر فردر کچھ اور قانون اپنا راستہ خود تلاش کرے گا۔ اور اس سلسلے میں سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ جب کوئی مجرم ضمانت پر رہا ہو اور وہ چلا جائے اور واپس اپیئر نہ ہو تو اس میں قانون کیا کہتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تھینک یو ویری مچ حافظ صاحب اور چودھری صاحب۔ دیکھیے، پہلی بات یہ ہے کہ یہ ایک بڑا اپنی طرز کا ایک انوکھا کیس ہے، انوکھا لاڈلا کھیلن کو مانگے چاند جیسا، جس میں انہوں نے کہا کہ پاکستان میں کوئی ایسی بالکل بھی میڈیکل فیسلٹی نہیں ہے جہاں ان کو جو بیماری ہے جو ابھی تک دریافت نہیں ہو سکی جس کا علاج کیا جا سکے۔ پورشن 1۔ پورشن 2، کورٹ نے ان کی بات کو ٹینٹیٹیولی اسیس کر کے تسلیم کرتے ہوئے ان کے سنٹنس کو سسپینڈ کر دیا۔ پورشن 3، ایک شخص آتا ہے جو کہتا ہے کہ میں گارنٹی دیتا ہوں، انڈرٹیکنگ کا مطلب ہے گارنٹی، اور وہ گارنٹی ہوتی ہے کورٹ کے سامنے سالم افرمیشن کے اوپر، یہ بیان حلفی ہے، اور بیان حلفی کے پیپر کے اوپر سائن ہے، اور جو انہوں نے اپنا نام کے ساتھ ولدیت نہیں لکھی بلکہ اپوزیشن لیڈر کا عہدہ لکھا، اور انہوں نے کہا ذمہ دار اپنے آپ کو انہوں نے ظاہر کیا کہ میں اتنے ذمہ دار عہدے پہ ہوں، سو ٹرسٹ می، اور میں آپ کا جو ٹرسٹ ہے اس میں ڈیفیسٹ نہیں آنے دوں گا۔ یہ کورٹ کے سامنے انڈرٹیکنگ ہو گئی۔ یہ ہو گیا اے۔ اب آ جائیے بی، جو آج کے موضوع میں آپ نے کہا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے، جب کوئی شخص ضمانت پہ جاتا ہے اور اس کا ضامن اگر آرڈنری ہو تو فور فیچر ہوتا ہے جو اماؤنٹ اس نے ضمانت پہ دی، اور اس کے علاوہ بھی کارروائی کی جا سکتی ہے۔ اور اگر ضامن یہ ثابت ہو جائے کہ ضامن نے بالکل جھوٹ بولا تھا تو پھر وہ 62(1)(f) کے نیچے آئے گا۔ عمر عطا بندیال صاحب کی ججمنٹ آتھر کی ہوئی، جس میں نواز شریف صاحب اور جہانگیر خان ترین دونوں جس کی ذات میں آئے تھے۔ آپ کو یاد ہے انسیڈنٹلی وہ کیس تو بہت پرانا تھا، سنا اب گیا تھا، میں دوسری سائیڈ کا وکیل تھا جنہوں نے ڈینائل کروایا۔ ان کو نوٹس ہوئے، اسی طرح سے ان کو سنا گیا تھا، ان کی طرف سے راجہ ظفر اللہ صاحب گئے، ان کی طرف سے ان کے وکیل گئے تھے۔ اب اس کا جو آج کا آرڈر ہے اس کو ذرا تھوڑا سا ڈیسائفر کر لیتے ہیں، پھر بات پرسپیکٹو میں آ جائے گی۔ اس کا پہلا پورشن یہ ہے کہ ایک اپیل ہے جو پینڈنگ ہے، جس میں ایک آدمی اس کو رہا کیا گیا ہے برضمانت۔ ضمانت پہ جانے کی وجہ یہ تھی کہ وہ باہر جا کے اپنا علاج کرائیں گے۔ آج تقریباً 10 مہینے ہونے والے ہیں، ابھی تک انہوں نے، لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہ کوئی ٹیکہ لگایا، نہ کوئی گولی کھائی، نہ کسی کمپاؤنڈر کے پاس گئے، نہ ہاسپٹل ان کو کھلا ہوا کو مل سکا۔ میں آپ کو کورٹ آرڈر پڑھ کے سنا دوں؟ شور۔ پہلے کورٹ آرڈر سن لیں جی۔ اسلام آباد ہائی اور ڈویژن بینچ تھا جی، اس کو فل بینچ تصور کیا جاتا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اور یہ ہے عدالت کو بتایا گیا کہ پنجاب حکومت نے 27 فروری 2019 کے فیصلے میں اپیل کنندہ نواز شریف کی سزا معطلی میں توسیع کی درخواست مسترد کر دی تھی، اور اس طرح سزا معطلی اور ضمانت دونوں ختم ہو گئیں۔ عدالت کو بتایا گیا کہ اپیل کنندہ نواز شریف کے بھائی شہباز شریف کی طرف سے عدالت میں ایک انڈرٹیکنگ، بیکاز حوالہ دے رہے ہیں ڈاکٹر صاحب، انڈرٹیکنگ بھی دی گئی تھی، جس کی شرائط میں شامل تھا کہ اگر اپیل کنندہ یعنی کہ نواز شریف کو 4 ہفتوں سے زائد بیرون ملک ٹھہرنا پڑا تو ان کی طبی حالت کا تعین برطانیہ میں پاکستانی ہائی کمیشن کا نمائندہ کرے گا۔ دوران سماعت اپیل کنندہ نواز شریف کے وکیل سے پوچھا گیا کہ کیا نواز شریف ہسپتال میں داخل ہیں، تو ان کے وکیل کا جواب واضح طور پر نفی میں تھا۔ فریقین کے وکلاء نے تسلیم کیا کہ جب اپیل باقاعدہ سماعت کے لیے مقرر کر دی جاتی ہے تو اپیل کنندہ کو چاہے مفرور قرار دے دیا جائے تب بھی اپیل کا فیصلہ میرٹ پر ہی ہوگا۔ عدالت نے 29 اکتوبر 2019 کے فیصلے میں احتساب عدالت سے ملنے والی سزا معطل کر کے نواز شریف کے لیے 8 ہفتے کی ضمانت منظور کی تھی۔ فیصلے میں واضح کیا گیا تھا
کہ اگر درخواست گزار نواز شریف کی علالت برقرار رہتی ہے تو وہ سزا معطلی میں توسیع کے لیے ضابطۂ فوجداری کے سیکشن 401 سب سیکشن 2 کے تحت پنجاب حکومت سے درخواست کر سکتے ہیں۔ پنجاب حکومت 27 فروری 2020 کو اپنے فیصلے کے ذریعے نواز شریف کو آگاہ کر چکی ہے کہ سزا معطلی میں توسیع کی درخواست مسترد کر دی گئی ہے، لہٰذا اس تاریخ کو درخواست گزار نواز شریف کی سزا معطلی اور ضمانت دونوں ختم ہو چکی ہیں۔ واضح طور پر اپیل کنندہ نواز شریف نہ تو ضمانت پر ہیں اور نہ ہی عدالت میں پیش ہیں، لیکن عدالت میں طبی بنیادوں پر حاضری سے استثناء کی درخواست جمع کرائی گئی ہے۔ یہ حقیقت نظر انداز نہیں کی جا سکتی کہ نواز شریف نے اس فیصلے کو، اس عدالت کو آگاہ نہیں کیا تھا کہ وہ بیرون ملک جا رہے ہیں یا ان کا نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ سے ہٹا دیا گیا تھا۔ یہ اسلام آباد ہائی کورٹ حوالہ دے رہی ہے جی کہ لاہور ہائی کورٹ نے تو ان کو اجازت دی تھی کہ آپ جا سکتے ہیں بیرون ملک علاج کے لیے، جس میں شہباز شریف صاحب گارنٹر ہیں، لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک دوسرا کیس پینڈنگ تھا، دوسرے کیس میں ضمانت پہ تھے، تو اسلام آباد ہائی کورٹ آج کہہ رہی ہے کہ ہمارے پاس ایسا کوئی ریکارڈ نہیں ہے کہ ہم سے بھی اجازت لے کے گئے ہوں۔ مزید یہ کہ لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے نواز شریف کا نام ECL سے نکالنے یا انہیں بیرون ملک سفر کی اجازت دینے کا حکم سزا معطلی کے حکم نامے پر اثر انداز نہیں ہو سکتا، کیونکہ اپیل اس عدالت میں یعنی کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں زیر سماعت ہے۔ مندرجہ بالا پس منظر میں اور انصاف کے اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم مناسب سمجھتے ہیں کہ آئندہ تاریخ سماعت سے قبل نواز شریف کو عدالت میں پیش ہونے اور حکام کے سامنے سرنڈر کرنے کا ایک موقع دیا جانا چاہیے۔ بصورت دیگر ان کے خلاف نیب آرڈیننس 1999 کی شقوں کے مطابق اور قانون کے مطابق کارروائی کی جائے گی۔ یہ ہے سر آج کا آرڈر، اور یہ آرڈر تحریر کیا ہے جناب جسٹس عامر فاروق صاحب اور جسٹس محسن اختر کیانی صاحب۔ دیکھیے میں اس کو جو آرڈر آپ نے پڑھا اس کو ذرا ڈیسائفر کر دیتے ہیں۔ جی پہلی بات یہ تھی کہ یہ جو ہائی کورٹ ہوتا ہے اور سپریم کورٹ ہے، اس کے بارے میں آئین میں لکھا ہوا ہے کہ وہ ایکسرسائز کریں گے جورسڈکشن وچ از ویسٹڈ ان دیم بائی دی کانسٹیٹیوشن اینڈ دی لا۔ بالکل۔ اب اختیار سماعت پہ اگر آپ دیکھیں تو جو اسلام آباد ہائی کورٹ ہے یہ انڈیپینڈنٹ فیڈرل ہائی کورٹ ہے، جی اور یہ کسی دوسرے ہائی کورٹ کے حکم کا پابند نہیں ہے۔ صحیح۔ پرسویسو ویلیو ہو سکتی ہے کہ پرسویٹ کرنے کے لیے جناب وہاں سے بیل ہوگی، آپ بھی کو پیرٹی کے اوپر، کنسسٹنسی گراؤنڈز کے اوپر ہمیں بیل دے دیں۔ ان سے تو مانگا ہی کچھ نہیں گیا نا، جو اسلام آباد ہائی کورٹ تھی اس سے تو کچھ نہیں مانگا گیا کبھی، کوئی نہ جس طرح انہوں نے صحیح لکھا ہے۔ بالکل میں تائید کر رہا ہوں اس فیصلے کی جو آج آیا ہے۔ ایک پورشن اس کا جو اگلا پورشن ہے وہ یہ ہے کہ اس میں انہوں نے کہا ہے کہ ہم ورنہ نیب کے قانون کی شقوں کے مطابق، اس میں اضافہ کر دیتا ہوں انڈرسٹینڈنگ کے لیے، کہ نیب میں کوڈ آف کرمنل پروسیجر جو ضابطہ فوجداری ہے 1898 وہ اس میں لگتا ہے، اور ضابطہ فوجداری کے مطابق جب کوئی شخص بیل کے بعد جمپ کر جائے بیل اور وہ آؤٹ لا ہو جائے تو اس کے خلاف 87-88 CRPC کی کارروائی کی جا سکتی ہے، جس میں جائیداد کی ضبطی بھی آتی ہے، اس کی کرکی بھی آتی ہے، اور ایک پرپیچول وارنٹ آف اریسٹ اس کے لیے ایشو کیا جاتا ہے۔ یہ تو جب علیحدہ کی گئی، ان کا کیس جب علیحدہ ہوا تو پھر پرپیچول وارنٹ آف اریسٹ وہ اس کے اوپر جاری ہوگا۔ لیکن عدالت نے یہاں آئین کے آرٹیکل 10A کا لحاظ کیا ہے، انہوں نے کہا کہ فیئر ٹرائل کا موقع ملنا چاہیے، اس لیے انہوں نے آج ان کو موقع دیا ہے کہ آپ آ کے پیش ہو جائیں۔ تیسرا یہ کہ اپیل، کرمنل اپیل ونس ایڈمیٹڈ ٹو ہیئرنگ، یہ قانون ہے، ایک دفعہ اگر اس کو ہیئرنگ کے لیے رکھ لیا جائے تو پھر اس کا فیصلہ جو مرضی صورت ہو جائے، ایک ابیٹمنٹ ہوتی ہے اس اپیل کی، وہ اگر ملزم خدا نخواستہ رائے ملک عدم ہو جائے، لندن نہیں، تو پھر وہ اپیل ختم ہو جاتی ہے، اس کے بغیر وہ ختم نہیں ہوگی اور میرٹ پہ ڈیسائیڈ ہوگی۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا، اب اس کا جو اگلا پہلو ہے وہ یہ کہ کورٹ نے ایک ڈیٹ فکس کر کے ان کو موقع دیا کہ اس ٹائم کے اندر سرنڈر کرنے کے لیے 2 فورم ہے نواز شریف صاحب کے پاس۔ ایک فورم یہ ہے کہ وہ پاکستان کی ایمبیسی میں چلے جائیں، ساتھ ہی ہے گھومتے گھامتے وہاں پہنچ سکتے ہیں، اور وہاں جا کے کہیں کہ یہ چونکہ آرڈر آ گیا تو میں 3 دفعہ ایک ملک کا چیف ایگزیکٹو بنایا گیا تھا، اس لیے میں اس ملک کے قانون کے تابعوں میں سرنڈر کرتا ہوں۔ دوسرا یہ ہے کہ وہ کورٹ سے یہ کہیں کہ ہمیں آپ دے دیں ٹریولنگ کے لیے، جس طرح آپ کو یاد ہے حبیب وہاب الخیری صاحب نے ایک مقدمہ کیا تھا
مارک ٹیلی کے اوپر، جی ہاں۔ وہ دہلی میں تھے، دہلی سے ان کو بیل دی گئی کہ آپ واگا کے راستے پاکستان میں داخل ہو کے اب ضمانت دی، لاہور ہائی کورٹ نے غالباً ان کو دی تھی. تو ایک اس طرح کی ان کو ٹرانزیشنل ضمانت یا ٹرانزیٹری ضمانت یا ان کو حفاظتی ضمانت جس کو عام زبان میں کہا جا سکتا ہے وہ مل سکتی ہے. لیکن ایک بات طے ہے کہ آج یہ بات ظاہر ہو گئی کہ ان کے پاس کوئی میڈیکل گراؤنڈ ایسی اگر ہوتی تو آج پیش کرنی چاہیے تھی ان کو، کہ ان کے پاس میڈیکل گراؤنڈ اس طرح کی نہیں ہے کہ جو لائف تھریٹننگ ہو جس کو وہ کورٹ کے سامنے رکھتے. اسی لیے انہوں نے کسی سکروٹنی کا رسک نہیں لیا صحیح کہ کسی اور طرف نہ بات چل پڑے. جس طرح آپ کو یاد ہے کہ ان کا ایک درخواست اور تھی جو انہوں نے وڈرا کر لی تھی کہ سکروٹنی شروع ہو گئی تھی، ججز صاحبان نے ان کے اوپر سوال کرنا شروع کر دیا. کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں؟